الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی اور تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارک یعنی برکت والی رات، لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات، لیلۃ الصف یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں، اسے لیلۃ البرات اور لیلۃ الصف یعنی نجات اور دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے ہیں: لیلۃ القسمت، لیلۃ التکفیر کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، لیلۃ الاجابہ کیونکہ اس رات دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ الخیاط، لیلۃ العید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر، لیلۃ الغفران۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والی کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے، تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی: اے اللہ، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تو سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی
ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جیسے کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں۔ نمبر 1 15 شعبان کی رات اور نمبر 2 لیلۃ القدر۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کی کفارہ کا سبب ہوتا ہے، اس لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ذکر و دعا میں گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے، حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ نواز رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شب برات کے 3 حصے فرماتے۔ ایک تہائی حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ ایک تہائی حصے میں توبہ و استغفار کرتے اور آخری تہائی حصے میں اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں
حامیم اور دخان کی تلاوت کرے گا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے۔ کئی صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے کہ وہ اس رات بطور عاجزی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ، بے شک جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھیں۔ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھیں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کریں، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تمام رات نہ جا سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کریں اور زیارتیں قبول کریں۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔